بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے، احسان نہیں مانتا. ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں، اور جھوٹ بولتے بولتے آدمی خدا کے ہاتھ جھوٹا لگا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ مجھے وہ کام بتائے جو جنت میں لے کر چل جاتا ہے انسان. فرمایا سچ بولنا. جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے. جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور ایمان سے بھرپور ہوا وہ جنت میں داخل ہوا. اس نے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو جنت میں لے جانے والا کام ہوا، جو دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے کہ انسان کو دوزخ میں لے کر چلا جاتا ہے؟ فرمائے جھوٹ. انسان جھوٹ بولتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور جب گناہ کا کام کرے گا تو کفر کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو کہاں پر جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. تو سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر دعا کرے، پھر جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجے. جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر. منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب عہد اقرار کرے تو عہد شکنی کرے. تو کوشش کر لیں کہ ہم جھوٹ بولنے سے احتراز کر لیں، کنارہ کشی کر لیں. کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بر الوالدین یزید فی العمر والکذب ینقص الرزق والدعاء یرد القضاء. والدین کے ساتھ بھلائی کرنے سے عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے سے روزی میں اللہ کمی کر دیتا ہے، اور دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے.